الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الأجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا ومأوانا ومنجأنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شان محكم الكتاب والخطاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین الکرام، خطبہ مسموعہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے مطابق کچھ بیان کرنے سے قبل حزب روایت آقا نامدار مدنی تاجدار دور عالم کی مالک و مختار، عرب کے صورت عجم کے چاند، اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، انبیاء کے خطیب، حضور اکرم سید عالم رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کرتے ہیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بڑا احسان، اس کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے رب تبارک و تعالی نے کو سرفراز فرمایا، اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں رب تبارک و تعالی نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی اور ہم سب کو اللہ والوں کے دامن کرم سے وابستہ فرمایا. جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، رب تبارک و تعالی اپنے پیارے قرآن مجید کو ارشاد فرماتا ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے میں تم سے کوئی اجرت
طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی بدلہ تم سے میں طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربیٰ، مگر میں اپنی اہل بیت کی محبت تم سے چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ اہل بیت کون ہیں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اہل بیت کا مطلب گھر والے۔ عربی میں بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل والوں کو، یعنی گھر والوں کو، گھر میں والوں کو، خاندان والوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بے شمار پر احسانات فرمائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی صدقے ہم پر ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی ہم سے اجرت طلب نہیں فرمائی، معاوضہ طلب نہیں فرمایا۔ اللہ کا پتہ بتانے والی وہی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ خدا کے پیغام کو ہم تک پہنچایا وہی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے اعمال ہیں، عبادات ہیں، یہ سب کے سب پہنچانے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا پتہ بتانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ لیکن کہیں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے، میں نے تمہیں نماز دی، میں نے تم کو روزے بتلایا، حج بتلایا، کئی انعامات اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم پر فرمائے، لیکن کہیں بھی آقا نے اجرت طلب نہیں کی، معاوضہ طلب نہیں کیا، کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن جب اپنے اہل بیت کی بات آئی، اپنے خاندان والوں کی بات آئی، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، ہاں میں یہ چاہتا ہوں میرے اہل بیت، میرے گھر والوں سے تم محبت کرو، میرے خاندان والوں سے محبت کرو، سادات کرام سے تم محبت کرو۔ یہ اہل بیت کون ہے؟ تو بتلایا جاتا ہے کہ اہل بیت میں سیدہ کائنات مالکہ جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات مبارک شامل ہے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات مبارک شامل ہے۔ جو سادات کرام ہیں وہ اہل بیت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خاندان والوں سے تم محبت کرو، یہ تمہارا ایمان ہے، اور یہ حکم بھی دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ اپنے اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو، 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے میری محبت ان کے دل میں بٹھاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے، ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر تعمیر تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم
اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت کو بٹھاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ تین چیزیں یہ ایمان میں داخل ہے: محبت رسول، محبت اہل بیت، قرآن کی تلاوت۔ عزیزان محترم، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا وسیع ہے، اور مالکہ جنت سیدہ طیبہ طاہرہ زوجہ بطول حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی بڑی اعلیٰ ہے، ان کا مقام بڑا ہے، ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ بڑی حیا والی ہے، شرم والی ہے، بڑی پاک دامن ہے۔ اللہ نے سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کون ہے سیدہ بی بی فاطمہ؟ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ کس کی بیوی ہے؟ یہ کس کی ماں ہے؟ آج ہم کو جاننا ہر مسلمان کو بے حد ضروری ہے۔ ہم دنیا داروں کی ہسٹری تو پڑھتے ہیں، ان کی تاریخ تو پڑھتے ہیں، لیکن اسلام کی تاریخ سے ہم بہت دور ہیں۔ ہمارے اکابرین سے، ان کی تاریخ سے ہم بہت دور ہیں۔ ہم سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام اسم گرامی تو لیتے ہیں، مگر ہم کو یہ نہیں معلوم کہ بی بی فاطمہ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسی محبت فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور پاک علیہ السلام کی چہیتی صاحبزادی ہے، بیٹی ہے۔ یہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اہلیہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے۔ یہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک ہے جن کے والد گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت گرامی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جتنے نسب ہیں، جتنے خاندان ہیں، یہ پورے بیٹوں سے چلتے ہیں، لیکن میرا خاندان میری بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلتا ہے۔ یہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حد درجہ آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ آج دنیا والے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب عورت بیٹی کو جنم دیتی ہے تو
دنیا والے سسرال والے اسے تانا دیتے ہیں کہ یہ بیٹی کو جنم دی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے رب تبارک و تعالی اس گھر میں روٹی کی برکت عطا فرماتی ہے، رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج بیٹی پیدا ہونے پر برا بھلا کہا جاتا ہے، بیٹیوں کو مقام اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ حضور پاک علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی محبت فرماتے کہ جب بی بی فاطمہ حضور پاک علیہ السلام سے ملنے کے لیے آقا کے گھر تشریف لاتی تو آقا علیہ السلام بی بی فاطمہ کے استقبال کے لیے، بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ حضرات گرامی، اس عمل سے کیا پتا چلا کہ بیٹی زحمت نہیں بلکہ بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے۔ اس عمل نے بتایا کہ بیٹی سے کتنا محبت کرنا ہے، بیٹیوں کو کتنا چاہنا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالی سے پوچھا کہ اے پروردگار، تو کب خوش ہوتا ہے اور جب خوش ہوتا ہے تو تیرا عمل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں جب بندوں سے خوش ہوتا ہوں تو بارش برساتا ہوں، رحمت کا نزول کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، مولا تو پھر کب خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں جب خوش ہوتا ہوں تو میں اپنے بندے کو بیٹی عطا کرتا ہوں جو اس کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ جب کسی گھر بیٹی ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالی خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ آج ہم بیٹیوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ گھر میں 1 سے 2، 2 سے 3 اگر بیٹیاں ہو جاتی ہے تو بیچاری عورت پر ظلم کیا جاتا ہے، اسے تانے دیے جاتے ہیں۔ ذرا بتاؤ کیا اس عورت کے ہاتھ میں ہے کہ بیٹی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا؟ جو بھی دینا ہے وہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، وہی دیتا ہے بیٹی، وہی بیٹے کو دیتا ہے، سب اسی کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اور رب فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو بیٹا دیتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ تیری مدد کے لیے تیرے بیٹے کو میں نے پیدا کیا۔ اور جب رب تبارک و تعالی کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو اعلان فرماتا ہے کہ اس بیٹی کا ذمہ دار میں ہوں، میں تجھے لڑکی دیا ہوں، بیٹی دیا ہوں، یہ تیرے لیے رحمت ہے۔ اور بیٹی ہی وہی ذات ہے جو اپنے باپ کے، اپنے ماں باپ کے ہر درد کو سمجھنے والی کا نام بیٹی ہے۔ جب ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہی درد بیٹی بھی محسوس کرتی ہے کہ میرے باپ کو، میری والدہ کو یہ تکلیف ہے۔ بیٹیوں کو برا بھلا مت کرو، ان کا حق ادا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت فرما کر یہ فرما دیا کہ دیکھو بیٹی ہی تمہارے لیے رحمت ہے، برکت ہے، سعادت ہے، برکت ہے، برکتوں کا نزول بیٹی ہی سے ہوتا ہے۔
عزیزان محترم اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک بیٹی اللہ نے دیا تو اس کی اچھی تربیت کرو، وہ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ دو دیا تو ان کی تربیت کرو، تین بھی دیا تبارک و تعالی تو وہ تمہارے لیے جنت کا باعث ہے، تم جنت کے حقدار ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے محبت کے ذریعے سے فرما دیا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت گرامی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی پاک دامنی، آپ طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، آپ بے مثال خاتون بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حدیث پاک میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اسی عالم میں ایک آواز آئے گی کہ اے میدان محشر کے جتنے مرد ہیں سب اپنے آنکھوں کو بند کر لے، اپنے نظروں کو نیچا کر لے، اپنے گردنوں کو جھکا لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی فاطمہ 70,000 فرشتوں کے جلوس کے ساتھ میدان محشر سے گزرنے والی ہے۔ عزیزان محترم، دنیا میں کسی غیر مرد نے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کو نہیں دیکھا، میدان محشر میں بھی نہیں دیکھی گی۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ یہ شان اور شوکت تبارک و تعالی نے بی بی فاطمہ کو عطا فرمایا۔ آج ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل سے، ان کی چادر کے صدقے سے فائدہ اٹھائے۔ آج ہماری عورتوں کے سروں پر جو پردہ ہے، جو اوڑھنی ہے، جو ان کی حیا ہے، جو شرم ہے، یہ صدقہ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے بی بی فاطمہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ بی بی فاطمہ کا نکاح بڑی سادگی کے ساتھ ہوا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ کس سے ہوا؟ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور کیسی سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا۔ آج ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے بی بی فاطمہ کے نکاح سے۔ آج ہم بھی نکاح کرتے ہیں اپنے بچیوں کا، اتنا فرق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں میری بیٹی فاطمہ کا نکاح سیدنا علی سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مولا کائنات سیدنا علی سے تم کرو۔ یہ رشتہ اللہ نے لگایا۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہیز میں کیا دیا اپنی بیٹی کو؟ مالکان جنت ہے، سیدہ کائنات ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن آپ کے نکاح میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو چادر عنایت فرمائی اس پر 12 پیون لگے ہوئے تھے، 12 پیون لگے ہوئے تھے۔ آج ہماری عورتوں کو اگر کوئی کپڑا خریدتی ہے، اگر تھوڑا سا خراش آ گیا تو اس کو نکال کر پھینک دیتی ہے، لیکن وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم
جن کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے، رب تبارک و تعالی نے انہیں خالق کل بنایا، پوری دنیا کا حاکم بنایا، مالک بنایا، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اپنے بیٹی کے جہیز میں آپ نے چمڑے کا بستر عنایت فرمایا، ایک چھوٹا سا لوٹا، ایک گلاس دیا، ایک کولیا دیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ ذرا زندگی پڑھو، بی بی فاطمہ کی سیرت کو پڑھو کہ نکاح کس طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات سیدنا علی سے فرمایا کہ میرے بیٹی کا مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا زرہ میرے پاس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو فروخت کرو اور فاطمہ کا مہر ادا کرو۔ عزیزان محترم، لفظ مہر ادا کیا گیا۔ آج ہمارے پاس مہر لاکھوں روپے کا مہر ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں، ادھار رکھتے ہیں، جب موت کے قریب آتے ہیں تو جب معاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مہر نقد ادا کرو، چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، کم سے کم تم رکھو لیکن تم اس کو ادا کرو۔ حضرات گرامی، بی بی فاطمہ کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ آج کا جو مبارک دن ہے 20 جمادی الثانی، آج سیدہ کائنات حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت کا دن۔ آج آپ پیدا ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اپنا کام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ جب امام حسن اور امام حسین کو دودھ پلاتی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی، جب آپ چکی پیسا کرتی تو بھی اپنے بچوں کو ساتھ لیا کرتی۔ چکی پیستے پیستے، آٹا پیستے پیستے بی بی فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے آ گئے، گھٹے آ گئے۔ آپ نے مولا کائنات سے فرمایا کہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے آ گئے، تو آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے والد محمد رسول اللہ کے پاس سے کسی ایک لوڈی، ایک غلام کو لا لو، نوکرانی کو لا لو۔ جب آپ پہنچی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں، سرکار نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں چکی پیستے پیستے، آٹا پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے آ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ بیٹی کیا چاہیے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان مجھے ایک نوکرانی چاہیے، غلام چاہیے کام کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے غلام نہیں دیا، نوکرانی نہیں دیا، فرمایا بیٹی جاؤ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ وظیفہ پڑھتے رہو، اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا، تمہارے چھالے کو دور فرمائے گا، تمہارے کام میں آسانی فرمائے گا۔ اللہ کے رسول چاہتے تو کئی نوکریانوں کو بی بی فاطمہ کے دروازے پر کھڑا کرتے کام کرنے کے لیے، لیکن حضور نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرو، اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھو، خود پکاؤ، اپنے بچوں کی کفالت کرو، اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرو۔ یہ سبق ہے ہمارے عورتوں کے لیے۔ آج ہم اپنے بیویوں کو اپنے گھر میں اپنے عورتوں کو تھوڑی سی تکلیف ہونا نہیں دیتے۔ کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین لاتے ہیں، پکانے کے لیے، دھونے کے لیے گھر میں دوسرے عورتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، سب سے بہترین کھانا تو وہی عورت بناتی ہے جو گھر میں اپنے شوہر کو بنا کے دیتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے جو بنایا جاتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کسی نوکرانی کو، کسی غلام کو اگر بی بی فاطمہ کو دیتے تو لوگ مثال دیتے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی
حمایت کے لیے اپنی بیٹی کی آسانی کے لیے نوکرانی کو غلام کو دیا. حضور جانتے تھے لوگ طرح طرح کے تانے دیں گے. اللہ کے رسول نے بیٹی کو یہ نصیحت فرمایا کہ بیٹی تم اپنا کام تم خود کرو. یہ شان یہ شوکت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. آپ کی سیرت پڑھی جائے, آپ کو سیرت کا مطالعہ کیا جائے. آپ کی عبادت کیسی تھی, آپ کیسی نماز پڑھا کرتی تھی. بی بی فاطمہ جب نماز پڑھتی آپ عشاء کی نماز ادا کرتی, ابھی پہلے سجدے میں ہی جاتی کہ فجر کی آذان کی آواز کانوں میں گونجتی اور سجدے سے سر اٹھا کے فرماتی کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے, فاطمہ نے جی بھر کا تیرا سجدہ بھی نہیں کیا. کیا کوئی یہ مثال پیش کر سکتے ہیں؟ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے شادی کا جوڑا جنت سے آیا ہوا ہے, اور اللہ نے یہ رشتہ لگایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولائے کائنات سے تم اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کرو. حضرات گرامی, آپ کی عبادت بے مثال, بی بی فاطمہ کا ہر عمل بے مثال, آپ کے شوہر بے مثال, آپ کی اولاد بے مثال, آپ کے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بے مثال. بی بی فاطمہ وہ خاتون ہے کائنات کی جو بے عیب ہے, ان میں کوئی عیب نہیں, کوئی نقص نہیں, پاک دامن ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرات گرامی تاریخ میں بتاتی ہے کہ آپ ظہر کے وقت پیدا ہوئے منگل کے دن, اور بی بی فاطمہ اس کے بعد عصر کی نماز ادا فرمائے. اتنا پاکیزہ رب تبارک و تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو پیدا فرمایا. اسی لیے کہتے ہیں سیدہ بھی ہے, طاہرہ بھی ہے, زاہدہ بھی ہے, عابدہ بھی ہے, جن کا نام اسم گرامی سیدہ کائنات زوجہ بطول دختر رسول حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نامی اسم گرامی ہے. حضرات گرامی, آپ کی سیرت طیبہ سے ہمارے خواتین کو سب حاصل کرنا چاہیے. آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آج 20 جمادی الثانی کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی, اسی لیے آپ کا تذکرہ کیا گیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے